الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری الہامی ہادی، آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو مجمع صفات اور مجمع کمالات بنا دیا. گوں قسم کی صفات کو اور غیر معمولی قسم کی خصوصیات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان باتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں نازل فرما دیا تھا. اس کتاب حمید کے ایک انتہائی بلیغ عنوان، جس کو انشاءاللہ محرم الحرام کے بعد اثر کنٹینیو بھی کیا جائے گا. محرم میں انشاءاللہ العزیز کچھ فضائل صحابہ کے حوالے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پر اس حرمت والے اور مقدس مہینے کے اندر کئی مرتبہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے جب مقدسات امت کے اوپر حملہ کیا جائے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، تو پھر ہمیں بھی کتاب و سنت کی روشنی میں اور تاریخ حق کی روشنی میں ان حقائق کو ہم واضح کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو دین کے پہلے کیریئر ہیں، دین کے پہلے ضامن ہیں اور دین کے پہلے شاہد و گواہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پر انشاءاللہ اس حوالے سے اجمالی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی اور بعد ازاں دوبارہ ذکر الہی کے عنوان کو آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا، اس لیے کہ ذکر الہی کا عنوان بھی اپنی جگہ پر بڑی ہی خصوصی اہمیت کا حامل ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اشارتاً بات کی تھی کہ عاجزی کی انتہا جو کہ دعا ہے اور محبت کی انتہا جو کہ ذکر ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے ایک ذریعے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انسان ذرائع کے ذریعے قریب ہوتا ہے اور در حقیقت اصل مقصد زندگی یہی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی. زندہ رہنے کا اصل جواز بنتا ہی تب ہے جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ والا ہو جائے. اگر انسان اللہ والا نہیں، جو کچھ مرضی بن جائے، ناکام ہی ناکام ہے.
اسی لیے کئی مرتبہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان بادشاہ بھی بن جائے تو پھر بھی ناکام ہے، اگر وہ ہدایت کے اوپر نہیں، تو ہمارے سامنے فرعون کی مثال آ جاتی ہے۔ سرمایہ دار بھی بن جائے پھر بھی ناکام ہے تو ہمارے سامنے قارون کی مثال سامنے آ جاتی ہے۔ بہت بڑا وزیر بھی بن جائے پھر بھی ناکام و نامراد ہے تو ہمارے سامنے حامان کی مثال آ جاتی ہے۔ اگر بہت بڑا جاگیردار ہو پھر بھی ناکام ہے، ہمارے سامنے شداد کی مثال آ جاتی ہے۔ کئی لوگ اس طرح کی باتیں بھی اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا نے، گنگا رام نے اور جناب مدر ٹریسا نے، جنہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، یہ لوگوں کی خدمات کا پھر کیا بنے گا؟ تو اس موقع پھر عبداللہ ابن جدان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ امی عائشہ نے حضرت رسول اللہ سے ابن جدان کی مثبت شہرت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بندہ بدنام ہو کے بھی مشہور ہو جاتا ہے اور ایک بندہ نیک نامی کے لحاظ سے مشہور ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن جدان جو تھا وہ بڑا ہی ایک مثبت اعتبار سے مشہور تھا، اس لیے کہ اس نے مہمان نوازی کے لیے لوگوں کے دسترخوان قائم کیے، غریبوں کی حمایت کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا۔ حضرات گرامی قدر یہ اوصاف ہیں جو اگر کسی انسان میں موجود ہوں تو بظاہر وہ بڑے ہی اونچے رتبے والا بندہ ہوتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ان اچھے اوصاف کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا؟ جب وہ للہیت سے دور تھا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور تھا، جب یہ یوم حساب کی فکر سے دور تھا، تو انجام کیا ہوا؟ امی عائشہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عبداللہ ابن جدان جنت میں جائے گا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عائشہ، عبداللہ ابن جدان نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ حضرات گرامی قدر گویا کہ حضرت رسول اللہ نے وعدے فرما دیا کہ عبداللہ ابن جدان جو ہے اپنی بہت سی اچھی خصائص اور خصائل کے باوجود جنت میں اس لیے نہیں جائے گا کہ اس نے کبھی آخرت کے لیے تگ و دو ہی نہیں کی۔ حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل ایک بندے کا عقیدہ صحیح ہو، ایک بندے کے اندر آخرت کی طمع بھی ہو، اور بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، تو کئی مرتبہ فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کے بھی بخشش کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمارے معاشرے میں اس اعتبار سے بڑا ہی افراد و تفرید پایا جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے باشعور لوگوں کو، جن میں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے بزنس مین لوگ شامل ہیں، انہیں عام یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ نے اپنے حق تو معاف کر دینے ہیں، اصل بات تو انسانی حقوق کی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس مسئلے کے اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بالکل نظر انداز کرنے والا بھی بندہ نہیں بخشا جائے گا، اسی طرح انسانوں کے حقوق کو تلف کرنے والا بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر مطلقاً یہ بات کہہ دینا کہ فقط انسانی خدمت ہی کافی ہے، حضرات گرامی قدر یہ کامیابی کی کنجی نہیں، یہ کامیابی کی چابی نہیں۔ حضرات اگر آپ یہ بات کریں تو بڑے بڑے اچھے اخلاق والے آپ کو ہندو بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے اچھے اخلاق والے آپ کو بدھ مذہب کے پیروکار بھی مل جائیں گے، بڑے بڑے اخلاق والے بندے اور بڑے بڑے دیانتدار بندے، بڑے بڑے ایماندار بندے آپ کو عیسائی یہودی بھی مل جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا خود اعلان فرما دیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، ایسے ایسے اہل کتاب میں لوگ موجود ہیں کہ خزانہ بھی ایمانت رکھواؤ پورا کا پورا گن کے واپس کریں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پتہ ہے حق بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بات بتلائیے وہ جو خزانے کو پورا کا پورا گن گن کے واپس پلٹانے والے یہود و نصارہ ہیں، کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، چونکہ ان کا اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں ہے، چونکہ ان کا حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ الخالدہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ بخشے نہیں جا سکتے۔ بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان ہونا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان ہونا، یہ بڑی ہی ضروری بات ہے۔ اگر اس بات کو مائنس کر دیا جائے پھر تو مرزئی بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ مرزئیوں کے اندر بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو لین دین کے پورے ہوں گے، ایسے لوگ ان میں بھی مل جائیں گے جو لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنے والے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر جو ایمانیات کا باب ہے، اس کو مائنس کر کے انسانوں کی کامیابی کا فیصلہ کرنا یہ کوتا بینی کی بات ہے۔ ایک بندہ جو بڑا ہی پرفیکٹ قسم کا انسان ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مسافروں کے سفر میں حمایت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتامہ کے کام آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتا،
قرآن مجید کی آیات بینات کو نہیں مانتا، قرآن مجید کی محکم آیات کو نہیں مانتا، حدیث کی حجیت کو نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر اجماع امت کو نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر وہ اپنی اچھے حسائل کے باوجود بخشا نہیں جا سکتا۔ بخشش کا معیار کتاب و سنت ہے۔ جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوگا، جس کا ایمان حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہوگا، جو اجماع امت کو تسلیم کرتا ہوگا، جو عظمت صحابہ کا دل اور دماغ سے موترف ہوگا، جو حب اہل بیت میں سرشار ہوگا، حضرات گرامی قدر ایسا شخص جو ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا، اس کے فضل بے پایاں اس کو نصیب ہو جائیں گے۔ اور جس شخص کے اندر یہ حسائس اور حسائل موجود نہیں ہیں، وہ فقط خدمت انسانیت سے بخشا نہیں جا سکتا۔ مدر ٹریسا کا کیا بنے گا؟ اللہ کو پتا ہے کیا بنے گا۔ لیڈی ڈیانا کا کیا بنے گا؟ اللہ کو پتا ہے کیا بنے گا۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ انسان اگر مومن و مسلمان نہیں ہے تو اس کی حسنات جو ہیں، اس کی بظاہر نظر آنے والی نیکیاں جو ہیں، وہ قیامت کے دن دھول بن کے اڑا دی جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر کئی اعمال ایسے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں شرک سر فہرست ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ اس کی خطا کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم یہ بات کئی مرتبہ سمجھانے کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں، وگرنہ زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ، سود کا لین دین کرنے والوں کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر شرک کی حقیقت اور اس کی قباحت اور اس کی کثافت اور اس کی سنگینی کے بیان میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، 1000 زنا ایک پلڑے میں ڈالا جائے، ایک دفعہ کا شرک ایک پلڑے میں ڈالا جائے، شرک کا پلڑا بھاری ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے انسان کو حقوق الہی کے اعتبار سے اور اللہ کی وحدانیت کے اعتبار سے کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس زوم کے اندر یا اس قسم کے مغالطے کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے حقوق نہ بھی ادا کیے جائیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر تارک صلات کئی بخشش کی امید رکھے بیٹھے ہیں، کئی بڑے بڑے وسائل والے لوگ حج کیے بغیر جنت میں جانے کی تیاریاں کیے بیٹھے ہیں، اور تم نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جنت تو پروردگار عالم نے دینی ہے، جنت تو اس رب نے دینی ہے جس رب نے شریعت کو نازل کیا، جس رب نے نماز کو فرض قرار دیا، جس رب نے روزوں کو فرض قرار دیا، جس رب نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، جس رب نے حج کو فرض قرار دیا۔ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے جنت کے فیصلے تم خود ہی کرنا چاہتے ہو اور کہتے ہو اللہ بڑا مہربان ہے، یقیناً اللہ رحمان ہے، یقیناً اللہ رحیم ہے، یقیناً اللہ غفور ہے، یقیناً اللہ غفار ہے۔ لیکن اللہ جبار بھی ہے، اللہ کا ہار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے، اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے رحمت باری تعالیٰ کے بارے میں اس امید کے ساتھ اللہ کے حقوق کو تج کر دینا کہ میری اپنی منشا کے ساتھ کیے جانے والی چند نیکیاں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہونے چاہیے ان میں رضا الہی کی طلب ہونی چاہیے۔ رضا الہی کی طلب کے بغیر انسانی اعمال کی ٹیڑی پیسے کے برابر ویلیو نہیں ہے۔ اگر آج میں آپ کے سامنے جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں اور جمعے کے اس خطبے کو سننے کے بعد کئی لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن میری نیت اللہ کی رضا کی بجائے بلے بلے کروانا ہے، واہ واہ کروانا ہے، تو آپ تو ہو سکتا ہے اصلاح کرنے کے بعد اللہ کے فضل بے پایاں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن میری وہ تقریر جو اپنی ذاتی وجاہت کے لیے کی گئی، میری وہ خطابت جو اپنی ذاتی و شہرت کے حصول کے لیے کی گئی، میری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ میری نجات کا ذریعہ میرا وہ خطاب بنے گا اور میری وہ تقریر بنے گی جس کو میں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو اس آگ کے اندر جہاں بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، وہاں پہ ایک عالم کو بھی ڈال دیا جائے گا، قاری القرآن کو بھی ڈال دیا جائے گا، ایک بہت بڑے بظاہر نظر آنے والے مجاہد کو بھی ڈال دیا جائے گا، اور ایک سخاوت کرنے والے سخی کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ یہ کتنے خوشنما اعمال ہیں کہ ایک عالم دین ہونا، ایک قرآن کا قاری ہونا، ایک سخی ہونا، ایک مجاہد ہونا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی
کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جو اعمال کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اعمال کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باطن بھی اس کو نظر آ رہا ہے کہ اعمال کے پیچھے کیا محرک ہے، اعمال کے پیچھے کیا جذبات ہیں، اعمال کے پیچھے کیا مخلصانہ نیت ہے۔ ایک بندہ ہے جو خلوص سے نماز کو ادا کر رہا تھا، اس نے مسجد میں آنے والے ایک نمازی کو دیکھ کر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، قیام سے لے کے رکوع تک تو وہ اللہ والا تھا لیکن سجدے میں وہ ریاکار تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی اتنے زیادہ انسانوں کی محاسبہ کرنے والی ذات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سارے محاسبے کو کرنے کے باوجود وہ خود ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ کوئی بھی عمل چاہے تم ظاہری طور پہ کرو یا باطنی طور پہ کرو، اللہ اس کا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا وجہ ہے تو کئی مرتبہ گناہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، کئی مرتبہ پکڑ لیتا ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، بادشاہ میں ہوں، جس کو چاہوں مہلت دے دوں، جس کو چاہوں پکڑ لوں۔ تم کون ہو میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اپنے اعمال کا قبلہ و کعبہ درست کرنے کے لیے اپنے اعمال میں اسپرٹ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپرٹ کو کہ اس عمل کو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہی نہیں، اس کے نزدیک اس کے جتنے مثبت اعمال ہیں ان کی بنیاد جو ہے ایتھکس ہے، اخلاقیات کی ڈرائیوز ہیں، وہ ان کی بنیاد پہ کہتا ہے میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اس اچھے انسان بننے کا مقصد کیا ہے؟ بس اچھا انسان بننا ہے۔ ایتھیکل ڈرائیوز ہیں میرے اندر، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے پورا کا پورا کاروبار کرنا ہے، میں نے پورا تولنا ہے، میں نے پورا ماپنا ہے، میں نے ٹریفک سگنل کی پوری پیروی کرنی ہے۔ اس طرح کے لوگ آپ کو انگلستان میں بھی مل جائیں گے، فرانس میں بھی مل جائیں گے، آئرلینڈ کے اندر بھی مل جائیں گے، اسکاٹ لینڈ میں بھی مل جائیں گے، ہالینڈ کے اندر بھی مل جائیں گے، اشاروں کی پابندیاں کرنے والے اور جناب والا لوگوں کے ساتھ کاروبار کے اندر پورے کے پورے اترنے والے۔ لیکن کیا وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ حضرات گرامی کا جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب ہونا ضروری ہے۔ جب ان کے اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا کا حصول ہوگا تو پھر پتہ کیا بات آئے گی؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم نیک عمل کرو گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ پھر یہ آواز آئے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ دو عبادات جو ذکر الہی اور عبادات کے اندر جو دعا ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ اللہ کی قربت کے، اللہ کے قریب ہونے کے ذرائع ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کے بارے میں کہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کانا عند اللہ وجیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے وجاہت والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء کی وجاہت کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور انبیاء کی جماعت کے بعد صحابہ کرام کی وجاہت سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلے گا وہ بھی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اوپن آپشن رکھی ہے۔ اللہ کوئی رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ چہروں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ حسب و نسب کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ اموال کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ سوشل بیک گراؤنڈ کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ بینک بیلنس کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ انہو لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا۔ وہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے لیکن آکڑا ہوا ہے، اور ایک بندہ میٹرک پاس ہے لیکن جھکا ہوا ہے، اس کو میٹرک پاس زیادہ پسند آئے گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک گوری رنگت والا اور خوبصورت چمڑی والا اور تیکھے نین نکوش والا جو ہے وہ اللہ کی مسجد سے دور ہے، اور اس کے مقابلے میں موٹے نکوش والا اور کالی رنگت والا وہ مسجد میں آ کے جھکا ہوا ہے۔ اس کو اس خوبصورت رنگت والے سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا پیارا وہ ہے جو مسجد کے اندر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی قربت کا راستہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے۔ یہ کالے کے لیے بھی کھلا ہے، یہ گورے کے لیے بھی کھلا ہے، یہ امیر کے لیے بھی کھلا ہے، یہ غریب کے لیے بھی کھلا ہے، یہ اونچے کے لیے بھی کھلا ہے، یہ نیچے کے لیے بھی کھلا ہے، یہ ارائی کے لیے بھی کھلا ہے، جٹ کے لیے بھی کھلا ہے، یہ پنجابی کے لیے بھی کھلا ہے، یہ سندھی کے لیے بھی کھلا ہے، یہ بلوچ کے لیے بھی کھلا ہے، یہ پختون کے لیے بھی کھلا ہے، یہ عربی کے لیے بھی کھلا ہے، یہ اجمی کے لیے بھی کھلا ہے۔ اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا
لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو بھی اس کے راستے میں محنت کرے گا، جو بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس کی قربت کی منازل کو طے کرنے کی کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ اس کو ضرور اپنا راستہ دکھلائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. حضرات چلتے چلتے ایک بات کروں گا، پھر ذکر الہی کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک مسجد میں خطیب اور امام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کو درس دیتا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لیکن اس کے خلوص کے لیول جو ہوتا ہے، اس کی مسجد میں کئی مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو خلوص میں اس سے بھی پیش قدمی کر جاتے ہیں. تو مسجد کا امام رسپانسبلٹی کے لحاظ سے یا ذمہ داری کے لحاظ سے یا ظاہری اعتبار سے وہ تو لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے، لیکن اس کے مقتدیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. جماعتوں میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر ایک امیر ہوتا ہے، ناظم اعلیٰ ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے کئی لوگ اللہ کی قربت میں ان سے آگے بڑھ کے ہوتے ہیں. اللہ کسی کے ظاہری عہدے کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آفیشل ہرارکی کو نہیں دیکھتا. اللہ کی قربت حاصل کرنے والوں میں کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل گمنام ہوتے ہیں، جن کے جنازوں کے اندر بھی بڑا رش نہیں ہوتا، جو رشتہ طلب کرتے ہیں لوگ رشتہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں لوگ ان کی سفارش کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ والے اتنے ہوتے ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے بغیر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کرتا ہے. یہ انسانوں کا جو معیار ہے، دیکھنے والی ظاہری آنکھ کا معیار اور ہے، اللہ کی نظروں میں انسانوں کے عروج کا معیار اور ہے. چنانچہ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے مدارج کو طے کرنے کے لیے انسان کو خصوصیت سے ذکر الہی کرنا چاہیے، اور ذکر الہی کا اعلیٰ ترین راستہ فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی میں زور دینا ہے. نوافل کے اندر لمبے قیاموں کو کرنے والا اور صحیح طور پر رکوع اور سجود کا التزام کرنے والا اللہ کا کتنا قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. حضرات گرامی کا اللہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. حضرات گرامی کا یہ اسٹیج کیسے آتی ہے؟ یہ مسلسل اللہ کے ذکر سے، اور نوافل کے بعد اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذکر اذکار میں جو مقام تلاوت قرآن مجید کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. نوافل کے لیے وضو کے التزام کی ضرورت تھی، قبلہ رو ہونے کی ضرورت تھی، اور ان سارے کے سارے اعمال و فعال کو بجا لانے کی ضرورت تھی جن کا رب نے حکم دیا اور جن پہ پیغمبر زماں حضرت محمد کریم نے عمل کر کے بتلا دیا. لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا بہتر تو تھا، لیکن درجہ استحباب میں تھا. اگر کسی وقت وضو نہ بھی رہا تو قرآن مجید کو پڑھنے میں یہ بات رکاوٹ نہیں بن سکتی. قبلہ رو ہو کے قرآن پڑھنا افضل تو تھا، لیکن کسی وقت صحن مسجد میں ٹیک لگا کر اگر آپ نے قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہیں بھی کیا ہوا، تلاوت قرآن پھر بھی روا رہی. قرآن مجید پڑھنے کے لیے اگر آپ حافظ قرآن تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بستر پہ لیٹے لیٹے بھی سورہ ملک پڑھ رہے تھے، اللہ نے آپ کو اس اعتبار سے مکلف نہیں ٹھہرایا کہ آپ لازماً کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کرتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیں. حضرات گرامی قدر اس کے اندر کئی جو لوازمات تھے نوافل کے ان کو ریلیکس کر دیا گیا، اور ذکر الہی کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا گیا. حضرات گرامی قدر اب قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ حضرات گرامی قدر درجات کی بلندی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. الف لام میم 3 حرف ادا کیے، 30 نیکیاں نامہ اعمال میں داخل ہو گئے. حضرات گرامی اب پڑھتے گئے، نیکیاں آپ کے اعمال میں شامل ہوتی گئیں. اور ایک لاجیکل سی بات آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، در حقیقت انسان کی پریشانیاں چاہے وہ ذہنی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اس کے گناہوں سے مل رہا ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہاری زندگی میں مصیبت آتی ہے در حقیقت تمہاری سیئات کی وجہ سے آتی ہے. اب سیئات کو دھونے کے طریقے بہت سے ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے
ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی. ایک پانی کا برتن جو تھا اس میں مٹی ڈال گئی، وہ کثیف ہو گیا. اب اس کثافت کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کثافت کو چھانا جائے، اور اگر نہیں چھان سکتے پانی کی مقدار کو بڑھاتے جائیں. ایک وقت آئے گا سولوشن کے اندر مٹی کی مقدار پھر بہت کم ہو جائے گی، پانی کی مقدار اتنی بڑھ جائے گی کہ پانی بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو گدلا پن آپ کے گناہوں نے پیدا کیا، اس نیکیوں کے پانی سے جب اس کے اوپر سپرے کیا جائے گا تو نیکیوں کی مقدار اس قدر بڑھ جائے گی کہ سیئات جو ہیں وہ اس میں دھل کے رہ جائیں گی، گھل کے رہ جائیں گی. آپ کی قمیض کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے چٹ پڑ گیا، آپ کی شلوار کے اوپر چلتے ہوئے کیچڑ کا پانی لگ گیا. آپ آئے، آپ نے پانی کے ساتھ اس چٹ کے اوپر پانی ڈالا. جب پانی ڈالا چٹ کا رنگ آپ کی قمیض سے اتر گیا. آپ نے شلوار کے اوپر پانی ڈالا، کیچڑ کا نشان دھل گیا. حضرات گرامی قدر یہی حال ہے نیکیوں کا. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ جس وقت انسان نیکیاں کرتا ہے گناہوں کے اثرات بد دور ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر ایک بندہ ہے جس نے کسی گندی سٹوری کو دیکھا، گندی فلم کو دیکھا، گندے ڈائجسٹ کو پڑھا، اب سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی کثافت قلبی کی وجہ سے یا کثافت اعمال کی وجہ سے اللہ سے دور ہوں. دل گواہی دے رہا ہے تو رب سے دور ہے، اپنے نفس اور شیطان کے قریب ہے. حضرات گرامی قدر یہی بندہ اٹھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 نوافل کو ادا کیا، سجدے میں پہنچا، آنکھوں سے آنسو گرے، اس بات کا عزم کیا اللہ آئندہ کے بعد گندے ڈائجسٹ کو نہیں پڑھوں گا، اللہ آئندہ کے بعد گندی فلم کو نہیں دیکھوں گا. حضرات گرامی قدر یہ گرنے والے آنسو، یہ لبوں سے نکلنے والی قرآن کی تلاوتیں، یہ رکوع میں جاتے ہوئے کی جانے والی تسبیحات، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کا کہنا، یہ رجوع اللہ کی کوششیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیوں کا تسلسل برائیوں کو کھا جائے گا، سیئات کو کھا جائے گا. حضرات گرامی قدر اگر آپ نے سپرے کیا، سیئات کی عادت دور ہو جائے گی، حسنات کی عادت کا غلبہ ہو جائے گا. اور اس کے مد مقابل اگر آپ نے سیئات کو نہیں چھوڑا، آپ نے حسنات کے راستے کو اختیار نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلا من کسب سیئۃ، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. حضرات گرامی قدر جو برائی پہ برائی کرتا ہی چلا گیا، اس نے برائی کو نیکی سے تبدیل نہیں کیا، اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، وہ ایسا آدمی جہنمی ہے اور اسی کے اندر اس کو رہنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر نیکیوں کا تسلسل کریں تاکہ نیکیوں کی مقناطیسی قوت جو ہے وہ دوسری نیکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور بدی سے دور رہیں تاکہ بدی کی جو مقناطیسی قوت ہے آپ کے دل و دماغ پر مؤثر ہو کر شیطانی اثرات کا آپ کو ہوگر نہ بنا دے. اس سارے تانے بانے کو توڑنے کے لیے جو ہائی شاط نفس کا تانا بانا ہے، جو شیطانی اثرات کا تانا بانا ہے، جو غلط مجلس کا تانا بانا ہے، جو غلط نظریات کا تانا بانا ہے، جو جھوٹے پروپیگنڈے کا تانا بانا ہے، جو غلط عقائد کا تانا بانا ہے، اس کو توڑنے کے لیے اللہ کا ذکر کے ہوگر بن جائیں، اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں. تہجد میں قرآن کی تلاوت کریں. نہیں کر سکتے؟ اپنے بستر کے اوپر تکیے کے اوپر قرآن مجید کو رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. جب فجر کا وقت آئے گا پھر کیا ہوگا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مکرم ملائکہ اور اللہ کے ملائکہ وہاں پر موجود ہوں گے. آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، وہ لکھ رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ قرآن مجید کے قاری کی حیثیت سے درج ہو رہے ہوں گے. اللہ کہے گا یہ فجر کی نماز باجماعت میں قرآن کی تلاوت کو کرنے والا اور سننے والا، اور اپنے گھر آ کر اشراق کے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اور فجر سے کچھ پہلے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، یہ بندہ جس کی گواہی اور جس کے اعمال صالحہ کی شہادت میرے فرشتے دے رہے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہوں گی؟ کیوں اس کا قلب جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ معطر اور مصفہ نہیں ہوگا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلوب و ضمیر کے اندر نیکی کے دائیے کو تقویت نہیں دے گا؟ حضرات لازماً تقویت دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات،
بے شک نیکیاں برائیوں کو کھاتی ہیں، اور وہ نیکیاں جو برائیوں کو ذبح کر دیتی ہیں، ان میں ذکر الہی جو اللہ کی محبت کے اظہار کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس میں بھی نوافل کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا سر فہرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، تحلیق انسانیت کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی کو نظر انداز کر کے ایتھیکل فریم ورک کی بنیاد کے اوپر کو اچھائیاں کرنے والے لوگ اخروی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اخروی کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے غافل ہو کر فقط خدمت انسانیت کا نعرہ لگانے والے لوگ بے وقوف ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عبداللہ ابن جدعان کبھی ناکام نہ ہوتا۔ حضرات گرامی کا اگر ایسا ہوتا تو مطعم ابن عدی کبھی ناکام نہ ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حاتم طائی کبھی ناکام نہ ہوتا۔ یہ لوگ اگر ناکام ہوئے تو اس لیے ناکام ہوئے کہ ان کے پاس اچھائیاں تو تھیں لیکن للہیت نہیں تھی اور فکر آخرت نہیں تھا۔ للہیت اور فکر آخرت کی بنیاد کے اوپر کیے جانے والا ہر عمل اپنی جگہ کے اوپر ایک اہمیت اور خصوصیت کا حامل ہے، اور للہیت اور فکر آخرت کے بغیر انجام دیے گئے بہت خوبصورت اور خوشنما اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر فضول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی ویٹ قیامت کا دن نہیں ڈالیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مادی عروج کو حقیقی کامیابی سمجھنا، اس حوالے سے بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، مادی عروج جو ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فقر مادے کے عروج کی حقیقت سب سے بڑی حقیقت ہوتی تو فرعون بھی کامیاب ہوتا، قارون بھی کامیاب ہوتا، شداد بھی کامیاب ہوتا، اور اسی طرح حامان بھی کامیاب ہوتا، ابو لہب بھی کامیاب ہوتا، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ ناکام ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ اصل میں کیا تھی؟ انہیں اپنے دل کو، اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو، اپنے اعمال و افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تھا وہ للہ فی اللہ ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مخلص ترین بن گئے تھے۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے لیے جو تھا مقصود اور مطلوب اپنا بنا لیا۔ اور حضرات گرامی کے ایسے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر انوار کی، تجلیات کی، رحمتوں کی، برکات کی برکھا برسائے گا۔ جہاں جنت کے اندر ناد و نعمت، جہاں جنت میں حور و غلمان کی خدمت اور رفاقت، جہاں پر انواع اقسام قسم کے کھانے، انواع اقسام کے مشروبات ملیں گے، وہاں پر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم کو بھی جنت میں داخل کیا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کا دانہ کھا کر جنت سے چلے گئے تھے۔ لیکن اب جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ کی رضوان آپ کے ہمراہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے لیے انسانوں کو انتہائی کوشاں رہنا چاہیے۔ اور اس نعمت کی ایک بہت بڑی جھلک جو ہے وہ دیدار الہی کے ساتھ جو ہے لنک ہوگی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، ایسی فرحت، ایسی خوشی اس کو حاصل ہوگی کہ انسان کہے گا جنت کی ساری نعمتوں نے اللہ کی رویت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حضرات گرامی کے ہم سب کو دنیا داری سے بالا تر ہو کر اخروی نجات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اس اخروی زندگی کی توجہات کو جو ہے دلانے کے لیے کئی مرتبہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے فکر آخرت بڑا ہی راسخ ہو جاتا ہے، اور ذکر الہی کی تمنا انسان کے دل میں بڑی مضبوطی کے ساتھ ابھر آتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر بھی یہی واقعہ رونما ہوا۔ قیم بیٹا جو تھا جمعرات کو پچھلی پیدا ہوا، اور اس جمعرات کو اچانک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے حضرت علامہ شہید کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، والدہ مرحومہ کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، دادا دادی اور نانا نانی کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن اپنی بیٹی کے بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور اب بیٹے قیم کے جنازے کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اس دنیا سے جانا کوئی عمر کے ساتھ مشروط نہیں ہے،
کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کا جو ہے نزول فرما دیتے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر انسان کو یقیناً اللہ کی قضا کے اوپر، اس کے امر کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اور کسی بھی صورت گلے شکوے کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہیے کہ گلا شکوہ کرنا یا نوحہ کرنا یا ہو بکا کرنا یہ مومنوں کے کسی بھی اعتبار سے شایان شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے قیم کے اوپر اپنا فضل و رحمت فرمائے، اس کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور اس کو اس کا بیٹا چلا گیا اس کو نعم البدل بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو زندگی کے نشیب و فراز کے دوران اپنی محبت، اپنا پیار اور اپنے سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر ذکر کے ساتھ ساتھ جو انسانی زندگی کے حوادث ہیں، ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، کئی مرتبہ حوادث انسان کی ڈائریکشن کو چینج کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ جہاز جو ہے اس سمت میں جا رہا ہوتا ہے، ایک ونڈ آتی ہے، تھپیڑا مارتی ہے، پورے رخ کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح یہ حوادث جو ہیں یہ انسانوں کے پورے جو ہیں رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ انسان کی ڈائریکشن کو اپنی طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جائے۔ تو حضرات گرامی کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، لیکن ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے، اس لیے کہ صبر اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں گے، آپ کا یہ بندہ، آپ کا غلام آپ کے فیصلے پر راضی ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے ساتھ ہی پیار کرتا ہوں، میری محبتوں کی منتہا اور میری محبتوں کی انتہا تو آپ ہی کی ذات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے محبت شدید کرتے ہیں، لیکن مومن و مسلمان کون ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ یہ محبت میں شدت و حدت پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی کا التزام کرنا، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت درمیان میں آئے جہاں پہ گیپ آئے اور شیطان لعین ہمارا دشمن جو ہمارے پہ غلبہ پا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو گیپ دیں اور ہمارا نفس جو سرکش ہے اس کی سرکشی ہمارے پر غلبہ پا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی غلط فکر اور غلط نقطہ نظر ہمارے دماغ کے اوپر اثرات کو پیدا کر دے۔ حضرات گرامی کا توفیق الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ، حب الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اس کے درود کے حقدار بن جانے کا ذریعہ، اور ہمارے اعمال میں سے بہترین عمل یہ مسلسل ہم اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کی بہترین صورت نوافل کی ادائیگی، اور نوافل کے اندر لمبا قیام کر کے قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جب موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا یہ شعار تھا بڑی تعداد میں کہ یہ اگر واجب نہیں لیکن مستحب بات ہے کہ 30 دن میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ حضرات یہ بہت بڑا کوئی مشکل ٹاسک یا کام نہیں۔ اگر انسان سارا دن جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کے کلام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی اس کی بات کے پر بھی اپنے کان دھرو، کوئی اس کے کلام پہ بھی تدبر کرو۔ حضرات انسان اگر سچی بات پاؤں اپنے ٹائم کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کے لیے ویل کرے تو کئی مرتبہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں قرآن کی بہت بڑی منزل عبور کرنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے۔ اور دن کا پہلا حصہ اشراق کے بعد آدھا پونا گھنٹہ، اور رات سونے سے پہلے کو آدھا پونا گھنٹہ اللہ کے ذکر کے لیے اس کو خصوصیت سے خاص کر دو۔ فجر کی نماز کے بعد کے اذکار اور شام کے اذکار کو اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا راستہ ضرور دکھلائے گا۔ والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو میرے راستے میں محنت کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔